بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں سیاسی پارہ جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے اور مزید اوپر کی طرف گامزن ہے۔ خاص طور پہ اگر آج میں بات کروں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، جہاں پہ میں موجود ہوں، تو وہاں آج وزیر اعظم عمران خان نے جلسہ کیا اور اس جلسے کے متعلق عمران خان صاحب کا اور ان کے کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، جبکہ اپوزیشن کل اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، سری نگر ہائی وے پہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا جو قافلہ ہے وہ بھی رواں دواں ہے جی ٹی روڈ پہ، اور وہ سب پی ڈی ایم کل مل کے اپنی پاور شو کریں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اس مصروفیت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ دوسرا یہ بتائیں مولانا صاحب کہ ابھی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، پریڈکشنز بھی بہت ہو رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت سیاسی پارہ ہائی ہے اور جس طرح سے حکومت اور اپوزیشن سامنے ہے، تو ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں کوئی انتشار کسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، کوئی معاملات مزید بگڑ نہ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں کس طرح سے انتشار سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، انتشار نہیں ہے، اور ایک پوری یکسوئی موجود ہے اور قوم بالکل متحد ہے اس حوالے سے کہ عمران خان کی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، قوم کو مشکلات کی طرف دھکیلا ہے، ریلیف دینے کا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک ناکام حکومت، اور میں تو پہلے دن سے اس بات کا دعوے دار ہوں کہ یہ منتخب بھی نہیں ہوئی، اس کو نامزد کیا گیا اور جعلی ووٹوں کے ذریعے سے اس کو اقتدار دیا گیا۔ اب اس میں کس کو دلچسپی تھی اور کیوں دلچسپی تھی، یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے، لوگ ضرور اس کے اوپر بحث کریں گے، آنے والی نسلیں بھی بحث کریں گی کہ ملک کے اندر ایک ایسی حکومت بھی آئی جس کو بزام خیش عوام کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ تھا، لیکن حقیقت میں وہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جس میں بہت بڑی جس کے کابینٹ میں بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غیر ملکی باشندوں کی ہے، دوہری شہریت رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ تو جو حکومت اپنے ملک کے اور اپنے وطن کے شہریوں پر اور یہاں کے بصلاحیت لوگوں پر اور یہاں کی اسکل پہ اعتماد نہیں کرتی اور اس کو باہر سے ایک بہت بڑی تعداد لا کر، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پھر مفادات جو ہیں وہ ان ملکوں سے وابستہ ہیں جہاں ان کی دوہری شہریت ہے، اس لیے وہ پاکستان کے مفاد میں کچھ بھی نہیں کریں گے، چاہے آپ ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کریں، چاہے آپ ہمارا ایف بی آر ان کے حوالے کریں گے، جو بھی قومی ادارہ مالیاتی ادارہ ہوگا جو ان کے حوالے کریں گے وہ اس کا بٹا بٹھائے گا، اور بیٹھ چکے ہیں تقریباً جی۔ اس وقت ہماری پوری قانون سازی جو ہو رہی ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی ہدایات پہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی ایک سیاسی دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس قانون سازی کے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایف ای ٹی ایف کے کہنے پہ یہ ساری قانون سازی کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ ہماری قانون سازی ہوتی ہے، اسی سے ہماری قیمتیں جو ہیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، اسی سے ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، اسی سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کا عام آدمی اب یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ تو اس حکومت کو مانتے بھی نہیں، اسے ناجائز سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اپنے احتجاج کے لیے آپ حکومت سے اجازت نامہ کیوں طلب کر رہے تھے؟ یہ انتظامی ضرورت ہوتی ہے، ہم چونکہ قانون سے اوپر نہیں جانا چاہتے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، ایک حکمران غلط آ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں،
ہمیں قوانین کا بھی ادراک ہے اور قوانین کے احترام کا بھی ہمیں ادراک ہے. ہم اس حوالے سے کوئی ایسی وائلیشن نہیں کرنا چاہتے کہ خدا نخواستہ اس سے ملک کے اندر انارکی پیدا ہو اور بدمزگی پیدا ہو. تو اس لیے انتظامیہ تو موجود رہتی ہے، چاہے اوپر حکومت کسی کی بھی ہو، اس نے تو اس کا پابند رہنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں اور کر رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ میں آخری وارننگ دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کو، ہم نے 2 شوکاز بھی دے دیے ہیں، اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کی روشنی میں سخت ایکشن کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. باز نہیں آئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم استعفیٰ دے دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم ناجائز بیٹھے ہوئے ہو، ہم کہہ رہے ہیں تم آئین کو پاؤں تلے روند کر اقتدار پہ آئے ہو. وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ایسی بات کہنے والے اور ہمیں قانون کا راستہ دکھانے والے؟ ہم ان کو سبق سکھانے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی زیادہ مشکل کی طرف نہ جائے. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی جماعت نے خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ 3.5 پونے 4 سال میں حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور پی ڈی ایم آپ کی قیادت میں جو ہے اس کو آپ نے نہ صرف یہ کہ قائم رکھا بلکہ پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد آپ نے پھر اسے کامیابی سے چلایا اور دوبارہ پیپلز پارٹی کو متحدہ اپوزیشن کی صورت میں بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا. اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور حکومت فارغ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے اگلی حکومت میں؟ آپ کس طرح سے ان کو ساتھ لے کے سب کو چلیں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہمارا ملک بانجھ ہے اور اس کے اندر کوئی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر جن پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو جنہوں نے بار بار حکومتیں کی ہیں، اور باقی بھی وہ لوگ جو حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، بشمول ہمارے کے مختلف حکومتوں میں پالیسیوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم، اور ان کے ادوار میں ملک اوپر کی طرف گیا ہے، ملک ترقیوں کی طرف گیا ہے. باہر کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے، باہر جانے والا پیسہ رکا اور پھر واپس پاکستان کی طرف آنے لگا ہے. جہاں پر آپ کے روپے کی قیمت جو ہے ڈالر کے مقابلے میں جو اس زمانے میں کوئی 120 130 تک جا رہی تھی، واپس لا کر 105 پہ کھڑا کیا ہم نے اس کو. جی آج 185 کراس کر رہا ہے. جی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ملک کے اندر کوئی لوگ بانجھ ہیں، اس کی دماغ جو ہے وہ معوف ہے، وہ کام نہیں کر سکتے. ہاں ضرور ایک چیلنج ہوگا کہ اس طرح ملک کو ڈبو دینے والا اب اس ڈوبے ہوئے ملک کو دوبارہ اٹھانا، اس کی کشتی کو دوبارہ سمندر کی سطح پہ لانا اور پھر اس کو کنارے تک پہنچانا، یہ ایک محنت طلب کام ضرور ہوگا. لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد سے یہ مہم انشاءاللہ ہم سر کریں گے اور ملک کو دوبارہ اپنے ایک مقام پر پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا مولانا صاحب، آئندہ انتخابات میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آپ الیکشن لڑیں گے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی؟ دیکھیے اس وقت تو پی ڈی ایم ایک تحریک کا نام ہے اور ایک منیمم پروگرام پر اس کا اتفاق رائے ہے اور اسی حوالے سے ایک تحریک چل رہی ہے. ہاں ضرور ہم نے اپنے اعلامیہ میں آنے والے مستقبل کے لیے بھی کچھ ایک لائحہ عمل ضرور دیا ہے، اور ابھی تک یہ انتخابی اتحاد میں تبدیل نہیں ہوا. تاہم آئندہ آنے والی حکومت چاہے ان جماعتوں میں کوئی حکومت میں ہو یا کوئی اپوزیشن میں ہو، ان متفقات پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا پابند ہوگا. اور یہ اچھی بات ہے ملک کی سیاست میں کہ اچھی باتوں کے لیے آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور اگر کوئی غلطی حکومت کرتی ہے تو اس پر تنقید کی جائے، اور وہ تنقید بھی تعمیر کے لیے ہو، تخریب کے لیے نہ ہو. تو ہم اس طرح کی سیاست کو فروغ بھی دینا چاہتے ہیں. ایسی سیاست کو ملک کے لیے ہم ایک اس کی تعمیر کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے ہیں.
مولانا صاحب آپ نے اختلاف اور تنقید کی بات کی، تو عمران خان صاحب آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے مذہب کے نام پہ سیاست کی، اور اپنا وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر انہوں نے اسلام کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح طرح سے پریزنٹ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ تو کوئی اس کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں گزارش کروں آپ سے، اسلام ہمارا مذہب ہے اور اسلام مملکتی نظام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی لیے تشکیل دی گئی تھی کہ اس میں ماہرین قانون و آئین بھی ہوں اور تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کی اس میں نمائندگی بھی ہو، تاکہ وہ قرآن و سنت پر مبنی قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کر سکیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ سن 1973 سے لے کر اب تک ایک قانون سازی بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پہ نہیں ہو سکی۔ اب اگر ہم مطالبہ کریں کہ آپ اس کے مطابق چلیں، تو کیا یہ کارڈ ہے جس کو صرف ہم کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے، اور کاز اور کارڈ کو سمجھنا چاہیے۔ کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں صرف ایک اقتدار تک پہنچنے یا ایک مشکل سے نکلنے کے لیے، یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وقتی طور پر ایک مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ایک چیز آپ کا کاز ہے تو کاز عقیدے اور ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کمیٹڈ لوگ ہیں، ہماری زندگی وقف ہے اس مقصد کے لیے۔ تو اگر پوری دنیا میں ہم ایک اپنے نظریے کا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو کیا نظریے کا پیغام دنیا کو دینا کیا یہ بری بات ہے؟ کیا ہم نے اس میں کوئی دہشت گردی کی ہے؟ کیا ہم نے بندوق کے زور سے یہ بات کی ہے؟ کیا ہم نے کسی کے گردن مروڑ کر یہ باتیں کی ہیں؟ ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، دنیا کو کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مذہب وہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کرتا ہے، ایک کلمے پر اکٹھے ہونے کی بات کرتا ہے، اور آئیں جہاں ہمارا اتفاق ہو، ہم ایک انسانیت ایک صف کی بات کریں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں؟ دنیا ہم سے نہ لڑے، دنیا ہمارا حق ہم سے نہ چھینے، دنیا ہماری آزادی ہم سے نہ چھینے، دنیا ہماری خود مختاری ہم سے نہ چھینے، انسانی حقوق کا اپنا معیار نہ مقرر کرے، بلکہ اس میں ہماری بھی رائے ہوگی کہ انسانی حق کس کو کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے جمہوریت کی تشریح نہ کرے، ہمیں بھی پوچھے کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں، اور عوام کی مملکتی نظام شراکت کے حدود کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک نظریاتی مباحثہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ مجھے کہیں کہ آؤ مذاکرہ کرتے ہیں، آؤ مباحثہ کرتے ہیں، اور اوپر سے میرے اوپر آپ بم بھی گرا رہے ہیں، آگ بھی برسا رہے ہیں، بھلا اس طرح بھی کوئی ماحول ہوتا ہے کہ جس میں ایک فریق تو بم گرا رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو کہ آؤ ہم سے تم بات کرو، مجھے بات کرنے کے لیے پابند کرتا ہے اور خود بم گرا رہا ہے۔ لہذا شدت جو ہے وہ کبھی مسلمان کی طرف سے نہیں ہے، شدت اگر ہے تو ان قوتوں کی طرف سے ہے جن کے لیے اسلام ناقابل قبول ہے، جس کے لیے اسلامی اقدار ناقابل قبول ہیں، جن کے لیے اسلامی حدود ناقابل قبول ہیں۔ لہذا اگر مذاکرہ کرنا ہے تو ہم مذاکرے کے لیے تیار ہیں، لیکن جنگ میرے سرزمین پہ ہو رہی ہے، جنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، جنگ افغانستان میں ہو رہی ہے، جنگ عراق میں ہو رہی ہے، جنگ یمن میں ہو رہی ہے، سعودی عرب میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، لیبیا میں ہو رہی ہے۔ اسلامی دنیا کے ماحول میں جنگ چھیڑ کر پھر کہنا کہ جنگجو بھی تم ہو، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ اچھا یہ بتائیں، عمل بالمعروف کا عنوان کاز ہے یا کارڈ؟ امر بالمعروف کا تو ان کو معنی بھی نہیں آتا کہ کیا، لکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ امر بالمعروف لکھا کیسے جاتا ہے۔ سارے بینر آج مولوی صاحبان نے جب ایک ایک اٹھا کر کہا کہ غلط لکھا ہوا ہے، تب جا کر آج رات کو ٹھیک کیا ہے، انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ وہ لفظ کیسے لکھا جائے۔ امر بالمعروف کہتے کسے ہیں اس کا معنی تک نہیں آتا، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت میں امر بالمعروف کا لفظ آیا ہوا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر استاد اس کو کہیں سے دکھا کر پڑھا بھی دے تو اس کو وہ آیت پڑھنا بھی نہیں آئے گا جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارے ملک کے اندر انہوں نے غریب انسان کی زندگی اجرن کر دی، کیا اس کو ہم معروف کہیں گے؟
مہنگائی پیدا کر لی، بھوک پیاس لوگوں کو دے دیا، اس کو ہم معروف کہیں گے؟ یہ سر تاپا منکر ہیں اور معروف کی ضد ہیں، اور اس منکر کا خاتمہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ حق و باطل کی لڑائی ہے۔ تو باطل وہ ہیں، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، اور ہم حق کا علم لے کر باطل کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں۔ حکمران جب برا ہو جائے تو وہ باطل کا مکمل فرد ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ ہم نے جہاد کے جذبے سے اس باطل کے مقابلے میں حق کا علم بلند کیا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی کے آخری لمحے تک یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، حق کا علم اٹھا کے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب وہ تو یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ آپ نے اربوں روپے کی پراپرٹی ایک بتا دے، ہمت کرے نا۔ 10 سال سے ان کی حکومت ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں وہیں کا رہنے والا ہوں، اسی صوبے کا رہنے والا ہوں، ابھی مرکز میں ان کی حکومت ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ بول کر کردار کشی کرنا یہ معروف ہے، اس کو معروف کہیں گے؟ لہذا نہ ان کو نہی عن المنکر کا پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، نہ اس کو امر بالمعروف کا پتہ ہے۔ میں قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں، میں اس پر گھنٹہ 2 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس کے مفہوم اور اس کے معنی کے حقائق تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن و سنت کے طالب علم ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مخالف پارٹی کے اراکین کو توڑنا اخلاقی طور پہ جائز ہے؟ میں اس پر وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اپنے تمام اکابرین کے سامنے یہ بات رکھی کہ انڈیویجولز کو ہم نے اپروچ نہیں کرنا۔ انڈیویجولز اگر اپنے احساس کے تحت ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنا ووٹ جو اب تک استعمال کرتے رہے ہیں، مجھے اب یہ پسند نہیں، یہ پسند ہے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، یہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اتحادیوں سے بات کرو، وہ پارٹیاں ہیں، ان کو کنوینس کریں کہ اب ملک کی طرف دیکھیں، اب اپنے مفادات کی طرف مت دیکھیں۔ یہ عارضی کامیابیاں ہوتی ہیں اور عارضی شکست ہوتے ہیں، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اپنے لیے ہر پارٹی اپنے حالات خود بنائے اور اس قابل بنائے کہ عوام اس پر اعتماد کرے اور ملک پر حکومت کریں۔ سودے کی بنیاد پہ مجھے یہ دو اور مجھے وہ دو، یہ والی سیاست جو ہے یہ شاید پاکستان کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی لوگ ان سے بدظن ہو کر، مایوس ہو کر ہماری طرف آتے ہیں، جس طرح کہ آج زین بگٹی نے بیان دیا ہے جی کہ میں تو 4 سالوں میں ان سے مطمئن نہیں ہوا ہوں، میرے مطالبات اور خواہشات کو تو انہوں نے آج تک پورا نہیں کیا، میں بھی تو عوام کا ایک نمائندہ تھا۔ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو انڈیویجولز کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو خیالات میرے ہیں اور پھر ان کا اپنا ساتھی میرے خیالات کی موافقت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آج عدم اعتماد کی تحریک میں ان کے خلاف جانا چاہتا ہوں، تو یہ تو پھر ممبر کا ایک حق ہے، ہم تو وہ حق نہیں روک سکتے اس کا۔ لیکن اصول کی بنیاد پر میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ہم نے انڈیویجولز تک اپروچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ نہیں کریں گے، اور اتحادیوں تک ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اپروچ کریں گے اور ان سے بات کریں گے تاکہ معاملہ سیاسی نظر آئے، اور پھر وہ نہ ہو کہ یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت عدم اعتماد کی جو حمایت بڑی ہے اس میں ہاؤس ٹریڈنگ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ عدم اعتماد کی بات کر لیں پرٹیکولرلی مولانا صاحب، تو اتحادی اندر کی بات بتائیں کہ واقفان حال کیا کہتے ہیں، اتحادی آپ کے ساتھ جائیں گے یا حکومت کی طرف رہیں گے؟ دیکھیے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور اس حد تک تو ہمیں معلومات ضرور ہیں کہ حکومت کے ساتھ جانے کی پوزیشن میں اب نہیں رہے ہیں وہ، لیکن کس حکمت و مصلحت کے تحت وہ ایک باضابطہ اور رسمی اعلان کرنے میں 1-2 دن کی تاخیر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے جب اس قسم کا اعلان ہوگا اور یہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ دینے کے فیصلے کریں گے۔ مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل رہنے کی جو بات ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع ہی یہ نیوٹرل ہیں؟ آپ کو کسی نے یہ گارنٹی دی ہے یا آپ نے خود حالات کے دائرے سے یہ اندازہ لگایا؟ دیکھیے باتیں پہنچتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، اور اگر کل
یہ ہاتھ مروڑ کر کسی کو حکومت کی طرف اور ان کے بینچوں پہ لے جا سکتے ہیں، تو کیا آج ان میں وہ قوت نہیں ہے کہ اپنی وہی قوت استعمال کر کے ان کو مجبور کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے؟ لیکن اگر لوگ آ رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں اور برملا چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے کہ اس حکومت کی پشتیبانی کرنا اور ان کے تحفظ کے لیے اداروں کو استعمال کرنا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کا ادراک ہو جانا بہتر بات ہے۔ جب مولانا صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ آپ نے دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے پہ ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک گارنٹی دی گئی تھی، تو کیا یہ اس گارنٹی کا کمال تو نہیں ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ نہیں، اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ اسی وقت کی تھی، 2-3 مہینے کے اندر اندر ساری چیزیں طے ہونا، لیکن اس کے بعد تو کافی وقت گزر گیا ہے، لہذا اس ساری چیزوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم بہت زیادہ ورقیں جو ہے وہ پلٹنا نہیں چاہتے، کچھ آگے کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، اس کی بنیاد پر ہم اٹھے تھے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہی، اور پچھلے نشانوں کو پیٹنے کی بجائے آگے کی طرف راستے کی نشاندہی ہمیں کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا اور مولانا صاحب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا مولانا صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو سب سے کلیدی کردار سپیکر قومی اسمبلی کا بنتا ہے۔ موجودہ سپیکر اسد قیصر صاحب جو سیاسی کمیٹی کے ان کے اجلاس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو یہ اختیار بھی دیا کہ اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ وہ کریں، تو آپ سپیکر کے رول کو خاص طور پہ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اسپیکر کا رول جانبدارانہ ہے۔ اسپیکر کو ایسے وقت میں جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، وہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے از خود جلسے کیے ہیں اور جلسے میں اپوزیشن کو چیلنج تک کیا ہے، تو اس حوالے سے اب ظاہر ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ اس سے ہم مطمئن تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ رولز کے تحت ہمیں چلنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے جو اپنے رولز ہیں اس حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی جانبداری کا بھی ہم مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آئندہ انتخابات کے بعد آپ کی حکومت بن جاتی ہے، یا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں آپ کو موقع ملتا ہے حکومت بنانے کا، تو جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اور جس طرح سے مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، تو آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ حل کریں گے؟ میرے خیال میں اس کا جو جواب میں دے چکا ہوں، اور یقیناً یہ ایک اہم سوال بھی ہے اور مشکل سوال بھی ہے، لیکن ملک الحمدللہ خالی نہیں ہے کہ ہم ان ساری صورتحال سے نمٹ نہ سکیں۔ سنجیدگی چاہیے، اور اس طرف سنجیدگی کے ساتھ جب ہم متوجہ ہوں گے تو کچھ وقت ضرور لے گا، لیکن بہرحال دنیا اعتماد کرے گی کہ پاکستان کے ساتھ اب ہمیں تعاون کرنا چاہیے، یہاں پر سرمایہ کاری ہونی چاہیے، اور ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ تشکیل پا جانا چاہیے، جس میں عام آدمی کو جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ بھی حاصل ہو، اور جس میں اس کی معاشی خوشحالی کی ضمانت بھی دی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف تو آپ نے کر دی، کیا اس کے بعد اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف، یا پنجاب سمیت مختلف صوبوں میں بھی اس کا عمل جاری رکھیں گے؟ یہ ہمارا اختیار ہے، پارلیمنٹ کے ممبران کا اختیار ہے، لیکن ضرورت کے تحت آگے جائیں گے نا۔ بلا ضرورت ایسی بات کہہ دینا کہ جس کی کل ضرورت نہ ہو، تو اس کی میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب چیزوں کے آپشن ہمارے سامنے کھلے ہیں، آئین قانون کے راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اس حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ اس بڑے مرحلے سے ہم گزر جائیں
تو باقی مرحلے خود بخود آسان ہو جائیں گے. لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم خود ایسے حالات کریں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں، تو وہ کوئی اپنے لیے اچھا تو نہیں کر رہے ہوں گے. الحمدللہ اس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں کچھ یہ بھی خبریں ایسی آئیں کہ شاید آپ کو پھر صدر مملکت بنا دیا جائے گا، تو کیا کوئی یہ طے ہوا ہے کہ بعد میں کیا عہدے دیے جائیں گے آپس میں اتحادیوں میں؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا کے لیول پر بغیر ضرورت پر ڈسکس ہو جاتی ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہے کہ کوئی اگر خبر نہیں ہے تو پھر خبر بنا لیں. ہم نے آج تک کوئی ایسا ایشو ڈسکس نہیں کیا ہے کہ جس پر ہمارا فوکس ہے عدم اعتماد کے حوالے سے ہم اس کو سر کرنے سے پہلے کسی اور بحث میں الجھ جائیں. اس سے ہم نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے. مولانا صاحب، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں آپ کی رائے کیا ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں یا ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہمارا جو اول دن کا موقف ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، تو فوری طور پر عوام کو وہ امانت ہمیں لوٹا دینی چاہیے. صرف اس حد تک کہ اگر ہم انتخابی اصلاحات کر سکیں اور اس کے لیے ہم فوراً کوئی قانون سازی اگر ضرورت ہے وہ کر سکیں، تو ہمیں فوراً جو ہے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ عوام کو اس کا اپنی امانت واپس کی جائے. کیا آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو اس کے لیے راضی کر لیا؟ یہ میری رائے ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ ابھی ہم نے کسی ایسی ایشو کے اوپر بحث نہیں کی کہ جو ہمارے اس عدم اعتماد پر جو ہمارا فوکس ہے اس کو متاثر کر سکے. اچھا، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، تو آپ کی اس پہ حکمت عملی کیا ہوگی اگر وہ سڑکوں پہ؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے خطرناک ہوگا یا دوسروں کے لیے خطرناک ہوگا. اسی قسم کی بھبکیاں ہوتی ہیں، اور بھبکیاں جو ہے اس کی ختم ہو چکی ہیں. وہ سارا دور اس کا گزر چکا ہے، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیڈیل باتیں کرتا تھا، کس طرح سے وہ بڑے بڑے بول بولتا تھا. تمہیں تو ہم نے شکست دی ہے، اب اسی کارڈ کو وہ خود استعمال کر رہا ہے. جب پتہ چل گیا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں تو اب دنیا کے سامنے دکھاوا کر رہا ہے کہ شاید میں تو بڑے مذہبی آدمی ہوں. کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، اور نہ اس کو مذہبی اصطلاحات سے کوئی واسطہ ہے، نہ وہ دین کی اصطلاحات کو جانتا ہے. امر بالمعروف کا لفظ نہیں بول سکتا. رحمت اللہ علیہ اتھارٹی بنائی اور ایک ایسے آدمی کو اس کا چیئرمین بنایا کہ جس نے اب تک ایک میٹنگ تک بھی اس کی نہیں بلائی، اور پھر خرد بل کے الزام میں جو ہے وہ برطرف کیا گیا. اور اس سے پہلے بھی یہ کرپشن کے الزامات میں دھرا گیا تھا. ایسے لوگوں کو رحمت اللہ علیہ حوالے کرنا، ایسے لوگوں پر مشتمل لوگوں کو ریاست مدینہ سے تعبیر کرنا، اتنے مقدس اصطلاحات دین اسلام کے اور اس قسم کے لوگوں کی زبان پر، جہاں سے تعفن کے علاوہ کچھ اور باہر آتا ہی نہیں ہے، یہ زبانیں ہوتی ہیں. کسی کو گالیاں دینا یہ امر بالمعروف ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو برے ناموں سے مت پکارو، اور تم سارا دن کسی کو کس نام سے پکارتے ہو، کسی کو چور کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو. مجھے کتنی گالیاں دیتا ہے وہ جی. کیا گالیاں دینا امر بالمعروف ہوا کرتا ہے؟ یہ ساری وہ گندگیاں اور غلاظتیں ہیں جو ان کے ہاں سے پھوٹتی ہیں، اور اس کے تعفن جو ہے پورے ملک میں پھیلتا ہے. ہم اس تہذیب کے خلاف ہیں، اور ہم نے بڑے تحمل اور برداشت کے ساتھ ان کے ان رویوں کا مقابلہ کیا ہے تاکہ ہم نئی نسل کو اس قسم کے اخلاق سے بچا سکیں. مولانا صاحب، یہ فرمائیے کہ وہ تو کشمیر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے اقوام متحدہ میں اس پہ بات کی اور پوری دنیا کی توجہ دلائی، لیکن مولانا صاحب تو اتنی دفعہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں لیکن عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو عملاً انہوں نے کیا نا جی. زبان سے جو کہا وہ کچھ اور تو کچھ اور. تو میں تو کمیٹی کا ممبر تھا، حکومت تو نہیں تھی میری. اب کمیٹی تو اس کے دائرہ محدود ہے، کس حد تک اس کا کام ہے. کشمیر کمیٹی کا معنی کشمیر پر حملہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کشمیر پر قبضہ کرنا ہے. انہوں نے اس کاز کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، اور میں نے اس کاز کو زندہ رکھا. اور جب تک میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، آرٹیکل 370 کو ختم کرنا یہ ہندوستان کے بس میں نہیں تھا. لیکن انہوں نے مودی کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعائیں کی کہ اس کو اللہ کامیاب کرے،
پھر کہا کہ مجھے امید ہے جب وہ آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، سو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹ کر کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز میں نے دی تھی یا اس نے دی تھی؟ جب آپ اقتدار میں آنے سے پہلے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے الرغم ایک ایسی تجویز دیتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے کشمیر کے لیے۔ پھر جب مودی آتا ہے تو مجھے پتہ ہے کشمیری قیادت مجھے کہتی رہی ہے کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ان کے ایجنڈے پہ ہے، اور یہ کہتا ہے وہ آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا جی، اور پھر وہی ہوا۔ لہٰذا اقوام متحدہ میں تقریر کر کے واہ حاصل کرنا یہ الگ میدان ہے، لیکن تمہارے اندر کی جو خباثت اور اندر کی بدنیتی اور کشمیر دشمنی چھپی ہوئی تھی، اور جس کو آپ نے اپنی حکومت کے دوران میں ظاہر کیا، بلکہ اس سے پہلے ظاہر کیا، اور آپ نے ہندوستان کو یہ موقع دیا کہ وہ 370 کو ختم کر کے کشمیر کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کا خاتمہ کر کے، اور اس کے بعد کشمیر کو اپنا ملک کا حصہ قرار دے، کہ جہاں پر اب ان کو اسمبلی کو کشمیر کے لیے قانون سازی کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ جو ہے کشمیر پر قانون سازی کرے گی، اور جہاں پر پہلے وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوا کرتا تھا، اب براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت آ گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کشمیر کو جتنا نقصان اس نے پہنچایا ہے، کشمیری سوچیں ذرا کہ ہم نے پاکستان کو کیا کیا ایسے وزیر اعظم دیے کہ جنہوں نے ان کے خون کا سودا کیا، ان کی عزتوں کا سودا کیا، ان کے خواہشوں اور امنگوں کا سودا کیا، اور کس طرح انہوں نے کو خاک میں ملایا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کبھی ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ مولانا صاحب، آج کا جو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کا آپ کس طرح سے تقابلی جائزہ کریں گے؟ کل جو آپ جلسہ کرتے جا رہے ہیں اپنے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور پھر کل ہونے والے جلسے کو اور آج کے جلسے کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ ہمارے جو آج پبلک جمع ہے اس سے بھی کوئی مناسبت نہیں ہے ان کے جلسے کی۔ 500 میٹر بائی 200 میٹر کی کل ایریا ہے، اس پہ کتنے لوگ آ جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ 10 لاکھ کا تصور ہو سکتا ہے؟ تصویریں آ رہی ہیں، جہاں تھوڑا تھا وہ پبلک کا رش ہوتا ہے اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے کیمروں کا۔ اگر آپ اوپر سے اس کی تصویر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک چھوٹا تھا جمگھٹا ہے، اور ابھی بھی اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں گھر سے نکلو پھر راستے بند ہو جائیں گے، مطلب کہ پبلک نہیں ہے ان کے پاس۔ تو جمعیت علماء کا اپنا جو اجتماع آج ہے اور جو پبلک آئی ہے وہ بھی ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو لوگوں سے کہتے رہے کہ خیال تھا کہ لوگ شاید آئیں گے اور نکلیں گے، کچھ نہیں نکلا جی۔ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا کم وقت۔ اچھا مولانا صاحب، یہ فرمائیں کہ پی ڈی ایم کے کل جلسے اور لانگ مارچ کے اختتام جو ہے وہ اس پہ دھرنے کا فیصلہ ہوگا یا تقریریں کر کے ختم ہو جائے گا؟ کل جلسے کا پروگرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جلسے کے بعد پھر ارادہ یہی ہے کہ پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا پھر وائنڈ اپ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، یہ فرمائیں کہ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو معاشی صورتحال جس طرح سے خراب تھی، اگر عمران خان صاحب کو مزید وقت دیا جاتا تو وہ جو ہے شاید ان کی سیاسی طور پہ انہیں مزید نقصان پہنچتا۔ تو آپ کے اس فیصلے سے شاید انہیں سیاسی فائدہ ہوگا؟ کس بات سے؟ کہ اب طریق عدم اعتماد۔ حضرت یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی ہے، ہم نے عوام کے پاس گئے ہیں، ہم کوئی انڈیا کے پاس نہیں گئے، ہم کوئی اسرائیل کے پاس نہیں گئے، ہم کوئی امریکہ کے پاس نہیں گئے، ہم پبلک کے پاس گئے ہیں۔ اور میں نے خود یعنی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم نے 14 ملین مارچ کیے ہیں، یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ ملین سے کم ہوتے تھے جی۔ اور پھر اس کے بعد آزادی مارچ کیا جس میں 1.5 ملین تک لوگ یہاں پر موجود تھے، اور جس کو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، کوئی ہم نے نہیں کیا، اپنے منہ میاں مٹھو کی بنیاد پہ نہیں کیا، دنیا نے تسلیم کیا اس کو کہ کتنے لوگ یہاں پر آئے، خاص طور پر جو جمعے کا اجتماع تھا، اور پھر خاص طور پر جو ربیع الاول کی رات تھی اور سیرت النبی کے اعتبار سے جلسہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے لوگوں نے دیکھا کہ کتنے دنیا تھی یہاں پر موجود۔ اب اس حوالے سے جو پبلک سے ہم نے رابطہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو پورے ملک میں ہمارے جلسے ہوئے، عوام کے پاس گئے ہیں اور پبلک کو اس سارے صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور آج ہم عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تو عوام کے لیے ہی ہو رہا ہے، عوام کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے،
اور اگر ہم خاموش رہتے تو تبدیلی تو پھر بھی آ جاتی، لیکن لوگوں کو ایک گلہ ہوتا جی کہ ہم پر جب بیت رہی تھی تو ہماری آواز کون بنا، اپوزیشن کیوں ہمارے درد کا مداوا نہیں بنی، اس نے ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو ہم نے اس حوالے سے حتی المقدور یہ کوشش کی ہے کہ ہم عوام کی زبان بنیں، ان کی نمائندگی کریں، اور ان کی نمائندگی کر کے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ یہ مشکل اب دور ہوگی، اور ایک مشکل کو آپ دور کریں گے تو پھر آگے آپ کا سفر ہوگا. جب تک راستے میں ایک پتھر موجود ہے اور جب تک وہ بھاری پتھر آپ ہٹاتے نہیں ہیں تب تک آپ آگے کا راستہ جو ہے کیسے پھر اس کی طرف آگے بڑھیں گے، اس کو عبور کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک مشکل ہے جو ختم ہو جائے گی اور پھر آگے راستے جو ہے آسان ہو جائے گا. ویسے آپ کا اصولی موقف کیا ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے یا اسی طرح سے پھر؟ نہیں، میرا تو اپنا میری رائے اگر آپ پوچھیں تو میں کہتا ہوں فوراً الیکشن ہونے چاہیے تاکہ عوام کی امانت ہم اپنے اصول پہ ہم قائم رہیں. ہاں پھر بھی فیصلے جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہوں گے اور مشاورت کے ساتھ کریں گے. عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں میاں نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا مشورہ یہ دیں گے کہ وہ فوری طور پہ وطن میں واپس آ جائیں؟ میں نے کبھی اس مسئلے پہ بحث نہیں کی ہے. وہ ایک بیماری کی بنیاد پر گئے تھے اور اسی حوالے سے جب ان کا فیصلہ ہوگا تو وہ واپس آئیں گے. پاکستان ان کا ملک ہے، وہ اول تا آخر پاکستانی ہیں، اور جب بھی وہ اپنا فیصلہ آنے کا کریں اپنے ملک میں آنے کے لیے اس قسم کی سیاسی مباحث کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. سر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کہ عام تاثر یہ ہے اور خبر بھی یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کا عہدہ چاہتی ہے، تو کیا آپ میاں نواز شریف کو راضی کر لیں گے کہ اگر؟ نہیں، میں نے راضی نہیں کرنا. وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس نتیجے پر پہنچ جائیں گے ان کا آپس کا معاملہ ہے. یعنی آپ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں دیں؟ ہم دخل اندازی نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو سامنے جو بھی طے کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے. تو کیا ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری برادران اس وزارت اعلیٰ کا عہدہ لیے بغیر بھی اپوزیشن کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ مجھے چونکہ پورا ادراک نہیں ہے، میں اس حوالے سے کوئی زیادہ دخیل نہیں ہوں، تو اس پر میں ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا. ایم کیو ایم کے حوالے سے اور باپ کے حوالے سے؟ ایم کیو ایم اور باپ کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے. ویسے تو کاف لیگ سے بھی رابطہ رہا ہے، رابطوں کی حد تک تو ہم مطمئن ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ رسمی طور پر کس وقت اعلان کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ شیخ رشید صاحب اور کچھ اور حکومتی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے، تو کیا صورتحال ابھی ہے اس میں گنجائش کا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ وہ کیا درمیانی راستہ؟ وہ استعفے کی صورت ہے. اچھا، لیکن وہ تو کہتے ہیں میں مستعفی نہیں ہوں گا. درمیانی راستے کی ان کو خواہش نہیں ہے، اس کا معنی ہے. یہ فرمائیے گا مولانا صاحب کہ آپ نے جو کہا کہ 5 لاکھ سے زائد جید علماء کرام جو ہیں ان کے مشورے سے آپ نے کہا کہ فتویٰ میں دیتا ہوں کہ اس حکومت کو فارغ کرنا واجب ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا یہ واقعی ہی آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے؟ میں تو حضرت اس کے پہلے دن سے ہی اس کو منکر سمجھتا ہوں، ناجائز حکمران سمجھتا ہوں، اس کی بیعت کو حرام سمجھتا ہوں. اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم حسینی لوگ ہیں، یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے. اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام کا فورم ہے. دنیا میں سب سے بڑا علماء کا بیک وقت ایک فورم اگر ہے وہ جمعیت علماء کا ہے. مولانا صاحب آپ کے پی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ آپ کا صوبہ بھی ہے، وہاں آپ کی ملک کے دوسرے حصوں کی نسبت مقبولیت بھی زیادہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے پی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بظاہر تو حالات بتا رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں جو انہوں نے قانون سازی بھی پی ٹی آئی کی تھی، اسٹریٹجی اور حکمت عملی بھی پی ٹی آئی کی تھی. پہلے مرحلے میں جن اضلاع کو چنا گیا ان کا خیال تھا کہ یہ وہ ضلع ہیں جہاں ہم نے جیتنا ہے اور پھر اگلے مرحلے پر اس کو اثر انداز ہونا ہے، تو پہلے مرحلے میں ہار گئے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ پبلک کی سوچ کیا ہے وہاں پر جی، اور وہ کس کی امید رکھتے ہیں آنے والے وقت میں. تو ہم اس خیال سے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز
عوام کا فیصلہ ہمارے حق میں جائے گا۔ مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ باپ جو ہے اس میں اپنی ان کی چپکش چلتی رہتی ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو آپ پہلے ہی اتحاد میں ہیں پی ڈی ایم، تو وہ مزید چپکشوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس حوالے سے میں تو کسی کو پارٹی کے اندر کے معاملات میں کبھی نہیں جھانکتا جی، اندر ان کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ہماری وہاں کی جو صوبائی جماعت ہے یا پارلیمانی جماعت ہے ان کے رابطے ہیں اور وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی طے ہوگا وہ پھر وہاں بلوچستان کے لیول پہ طے ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آخری سوال کہ آپ بطور ایک اتنے سینئر سیاستدان کے پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر عمران خان رہتا ہے تو تباہ دیکھتا ہوں، اگر یہ جاتا ہے تو خوشحال دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی۔ مولانا صاحب پر امید بھی ہیں کہ وہ نہ صرف حکومت سے چھٹکارا پالیں گے بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اس موجودہ حکومت سے زیادہ اچھا پرفارم کرے گی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن مولانا صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ حافظ۔